محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قابل تکریم بزرگان محترم اور مسجد بغیالہ میں تشریف لائے ہوئے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں. میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین کامل ہی نہیں اکمل ہے، اور یہ دین رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو دین کے تابع کرے، نہ کہ دین کو اپنے تابع کرے. بڑا مبارک ہے وہ شخص، بڑی مبارک ہے وہ شخص کی زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، قرآنی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. بڑا مبارک ہے وہ شخص. اور بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو موقع اور محل کے اعتبار سے دین کی کسی بات کو تو اختیار کرے اور موقع اور محل کے اعتبار سے دین کی کسی بات کو عملاً چھوڑ دے، یا یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں دین کو اپنانے کے بجائے دین کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرے. اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جس دور سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہم سب، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، عوام ہوں، علماء ہوں، تجارت پیشہ افراد ہوں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہنے والے لوگ ہوں، ہر ایک کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے ہم میں کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے. ہم دین کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ ہم دین کے تابع ہو جائیں. اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی عافیت ہے. بہرحال بہت لمبی چوڑی تمہید کیے بغیر، چونکہ صرف 20 منٹ کا وقت ہے، آخر میں ایک نکاح بھی پڑھنا ہے، اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ یہ کہ جس چیز کو اللہ کا قرآن بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرے، اور اس اللہ کے بیان کرتا چیز کو قرآن کریم میں جس کو اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اس چیز کو نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زبان مبارکہ سے ایک ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اس امت کے سامنے رکھا، اور کثرت کے ساتھ رکھا، الگ الگ طریقے اور زاویے سے رکھا. لیکن چونکہ ہماری آج کی سوچ اس سے میل نہیں کھاتی، ہماری آج کی سوسائٹی اس سے کچھ ٹکراتی ہے، اس لیے ہم شارٹ کٹ کے چکر میں اللہ کے اس حکم کو بھی، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی سائیڈ لائن کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، ترقی کے نام پہ ہم تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا.
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو باتیں لکھی ہیں انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے کرنی ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے کہ سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت پہلے یہ فرما کر کے جا چکے کہ عن قریب ایسے فتنے آئیں گے جیسا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، کہ ان فتنوں میں صحیح راہ کو اختیار کرنا، اپنے آپ کو صحیح راہ پہ چلانے کی فکر اور کوشش کرنا آسان نہیں، بہت مشکل ہو. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پہ اس انداز سے سمجھایا کہ قرب قیامت پہ دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کو پکڑنا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. دین پر ثابت قدم رہنا، دین کو دین سمجھنا اور دین کو عملی طور سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش اور محنت کرنا، چاہے کہ سارا ماحول مخالف ہو، ہر طرف سے مخالفت ہی مخالفت ہو، لیکن اللہ کے قرآن و نبی کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے اللہ کا فرمان اور میرے نبی کا فرمان یہ ہے، تو اس وقت ان حالات میں اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا. انگارہ تو بہت دور کی بات نہیں، چنگاری بھی ہاتھ میں لینا مشکل ہے، لیکن پکڑنے والے تو آج بھی موجود ہیں. ان حالات میں بھی دین پر ثابت قدم رہنے والے آج بھی موجود ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی کوششیں، ان کی توانائیاں دن رات اسی پر صرف ہوتی ہیں اور ان پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑیں تک کی جاتی ہیں. ان کو دقیانوس کہا جاتا ہے، ان کو بیکورڈ تک کہا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا قرآن ایک چیز کو بیان کرے، نبی کا فرمان اس چیز کو، اس کی صراحت کرے نبی کا فرمان، تو پھر کسی کے سب و شتم کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی لعن طعن کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ لعن طعن اس امت میں ہمیشہ نیک لوگوں پر رہا ہے، ہمیشہ اللہ کے قرآن و نبی کے فرمان کو بیان کر کے عمل زندگی میں لانے والوں پہ ہمیشہ سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ بیکورڈ کے تانے اور یہ دقیانوسی کے تانے، یہ تم پچھلی صدیوں کی بات کر رہے ہو، اس طرح کے تانے یہ ہمیشہ سے چلے آئے اور قیامت تک چلیں گے. ہم کتنے ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یہ تانے آج بھی سننے کو ملیں گے اور قیامت تک سننے کو ملتے رہیں. جو آیت اس کی تفسیر میں مفسرین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، فقیہ هذه الامہ کا لقب ہے ان کا، صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود کا بہت بڑا مقام تھا. وہ قسم کھا کر کے کہتے تھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس لہو الحدیث سے مراد، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے. یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام کی صحبت پائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور براہ راست نبی علیہ السلام کا علم ان کے سینے میں منتقل ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کے سینے سے منتقل ہونے والے علم کو، علوم کو انہوں نے امت کے سامنے رکھا. صحابی رسول قسم کھا کر کے کہتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا ہے، اس سے مراد میوزک اور موسیقی، جس کو آج کے الفاظ میں اگر کہا جائے. آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں کسی کی ترقی سے کوئی، وہ دنیا چاہے کہیں پر بھی پہنچ جائے، لیکن اگر وہ ترقی دین کے راہ میں تصادم آرائی کرے گی، دین کے راہ میں متصادم ہوگی، تو ہم تو اس کو کہیں گے، کسی کو اچھا لگے تو بھی، نہ اچھا لگے تو بھی. اس میوزک اور گانا بجانا اور موسیقی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے الگ الگ تجزیے ہیں، بہت سارے لوگوں کے الگ الگ آرائے ہیں کہ یہ سکون پہنچاتی ہے، یہ ڈپریشن کو کم کرتی ہے. یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ. کسی کو کوئی کسی کی سوچ کو کسی پر نہ تھوپ سکتا ہے نہ وہ منوا سکتا ہے. ہر ایک کو اپنی سوچ رکھنے کا اختیار ہے، ہم کسی پر مسلط نہیں ہیں. لیکن اگر وہ چیز اللہ کا قرآن کہے اور نبی کا فرمان اس کی تصدیق کرے تو پھر تمہاری سوچ تو یہ ہو سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین ہے. بہت بڑے ایک ملک کے قریب کے ملک کے ایک سکولر ہیں، وہ یہاں پر یہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو علماء مولوی لوگ جو یہ میوزک کو حرام کہتے ہیں تو اس کی ایک عجیب منطق انہوں نے پیش کی. اللہ جب عقل چھین لیتا ہے تو پھر اسی طرح کی باتیں نکلتی.
بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بلا وجہ جب بھی کوئی بات آتی ہے اس کو علماء کی طرف منسوب کرتے ہیں، مولویوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یقیناً اس روئے زمین پر مولوی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، مولویوں کو پاک اور صاف اور جو ہے نا دھلی ہوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ان کی آڑ لے کر کے، مولویوں کی آڑ لے کر کے، مولویوں کو ضد میں آ کر کے اللہ کے قرآن کی بھی انکار کرے۔ عملاً کہہ رہا ہوں، زبان سے کوئی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کو بھی آپ سائیڈ لائن کر دیں گے مولویوں کی ضد میں آ کر۔ تو وہ یہ منطق پیش کرتے ہیں میوزک کے حلال ہونے کی کہ میوزک جو کہ علماء مولوی لوگوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، جو کہ میوزک سننے سے نشاط پیدا ہوتا ہے، میوزک سننے سے خوشی آتی ہے، اور مولوی علماء یہ اس امت کو لوگوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے مولوی منع کرتے ہیں کہ میوزک نہیں سننا چاہتے۔ اگر کسی مولوی نے یہ کہا ہو، یہ قرآن کی آیت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحابی رسول قسم کھا کر کے کہتے ہیں اس سے گانا بجانا ہے، اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس لہو و لعب والے کام سے، یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے۔